میں جب بھی اپنے بہت ہی پیارے دوست حنیف خلیل کے متعلق سوچتا ہوں تو عالمی ادب کی دو مختلف کہانیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی کہانی ہے میکسم گورکی کی مائی فیلو ٹریولر، جس میں وہ ایک شخص کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ دوسری کہانی بھی میکسم گورکی کی ہے، اس کا نام ہے دا اولڈ ایزار گل۔ یہ کہانی ذرا طویل ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ ایک دن اپنے سفر کے دوران مشرقی یورپ میں سمندر کے کنارے وہ ساحل پر ایک ایسی بوڑھی عورت سے ملتا ہے جو انتہائی فرینک اور آؤٹ سپوکن ہوتی ہے اور بات بات پر زور زور سے کہے لگاتی ہے۔ اب میکسم گورکی گیلی ریت پر بیٹھ کر بوڑھی آزار گل کی جوانی کی خوبصورت داستانیں سنتا ہے اور ان میں کھو جاتا ہے۔ میں جب بھی اپنے بہت قریبی دوستوں حنیف خلیل، زبیر اسرت اور محمود ایاز کے متعلق سوچتا ہوں تو ہماری 30-35 سال کی دوستی میں بھی اس طرح کی راتیں، اس طرح کے واقعات بہت سارے آئے ہیں، لیکن آج ہم اپنی گفتگو صرف ایک خوبصورت سے داستان کو حنیف خلیل تک محدود رکھیں گے جو تقریباً 100 کتابوں کے مصنف ہیں، اور یہ حیرت انگیز بات ہے، کمال ہے۔ اب ان میں سے 70 کتابیں تو چھپ چکی ہیں، جبکہ 30 کتابیں چھپنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی بھی وقت کوئی بھی پبلشنگ ادارہ اسے چھاپ سکتا ہے۔ اپنے 35 سال کی دوستی میں نے اور حنیف خلیل نے رات کے 2 بجے ان پراسرار سڑکوں پر جہاں بہت سارے گھنے درختوں میں جنات رہتے ہیں سفر کیا ہے۔ ہم سے رستہ گم ہو چکا ہے اور ہم اس تلاش میں ہیں کہ کسی سے رستے کا پوچھیں، لیکن کوئی ہمیں مل نہیں رہا۔ حنیف خلیل مسکرا رہا ہے اور اپنی گاڑی کو چلایا جا رہا ہے۔ اب ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب میں اور حنیف خلیل رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رکشہ مردان شہر کے مضافات سے کچے گھروں کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ مسکراتا ہوا زبیر اسرت ہمارا ساتھی ہے۔ ہمارا گزر ایک ایسے گاؤں سے بھی ہوتا ہے جہاں دریا کی طرح کوئی بڑا سا نالا بہہ رہا ہے۔ پشتو زبان کے ایک خوبصورت شاعر فیض الوہاب فیض کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ ہمارا گزر گھنے کے کھیتوں کے درمیان سے ہوتا ہے اور ہم ان کارخانوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں گوڑ بن رہی ہوتی ہے۔ ہم دونوں کی زندگی میں اسلام آباد کی بہت ایسی راتیں بھی آئی ہیں جب ہم میلوڈی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزیدار، مسالے دار اور خوش ذائقہ چکن یا کوئی دوسرا تیار کھانا کھا رہے ہیں۔ حنیف خلیل وہ داستان گو ہے جو ہر وقت آپ کو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا اور کہے لگاتا ہوا ملے گا، اور آپ کبھی بھی ان کے خوبصورت چہرے پر مایوسی کے آثار نہیں دیکھیں گے۔ حنیف کی گفتگو بھی مزیدار اور مسالے دار ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کسی کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سناتا ہے، اور اس واقعے کو سن کر آپ مسکرائے بغیر نہیں رہتے۔ حنیف کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، حنیف کے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن کمال ہے کہ حنیف نے آج تک کوئی ناول نہیں لکھا اور کوئی کہانی نہیں لکھی۔ حالانکہ حنیف جانتا ہے کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے، اس کا اسکرپٹ کس طرح ہوتا ہے اور اس کو خوبصورت کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حنیف خلیل ہمیش خلیل کا سب سے ہونہار شاگرد ہے۔ حنیف ہر وقت ہمیش خلیل کے افسانوں کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن ہمیش خلیل کا یہ شاگرد صرف اپنے استاد تک محدود نہیں،
بلکہ وہ یہی احترام پشتو زبان کے دوسرے سینئر رائٹرز کو بھی دے گا۔ ہماری ایک زرد دوپہر حنیف کے ساتھ بہت یادگار گزری، جب وہ ہمیں قلندر مومن صاحب کے ادبی نشست میں لے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ نشست قصہ خانی بازار میں تھی۔ یہاں تقریباً 2-3 گھنٹوں تک ہم قلندر صاحب کی خوبصورت باتوں اور ان کی اچھی سی تنقیدی نظر سے محظوظ اور خوش ہوتے رہے۔ حنیف خلیل اس وقت پشتو زبان کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہوئی ہے۔ غالباً حنیف اس وقت اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ حنیف کا کوئٹہ شہر کا چکر سال میں 1-2 بار ضرور لگتا ہے، اور یہی وہ یادگار لمحات ہوتے ہیں جو ہم 30-35 سال سے انجوائے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم رات کو دیر گئے حنیف کے ساتھ ہوٹل میں اس کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی خوبصورت باتوں سے ہمارا دل نہیں بھرتا۔ حنیف کے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ فلم کے متعلق ہمیں کچھ بتاؤ تو وہ 4 دن تک لیکچر ہمیں دیتا رہے گا، اور اس میں ہم ہر بات کو نئی بات پائیں گے۔ حنیف نے پشتو ناول پر بھی ایک شاندار تنقیدی کتاب لکھی ہے، اور اس وقت دنیا بھر کے خوبصورت ناول ان کی نظر میں ہیں۔ وہ ایک شاندار خاکہ نویس ہیں اور مختلف لوگوں کی شخصیات پر ان کی مختلف کتابیں موجود ہیں۔ وہ شاعری سے بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ یوں تو حنیف خلیل پشتو زبان کے ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر اور ایک شاندار نقاد ہیں، لیکن مجھے حنیف کی آنکھوں میں ایک افسانہ نگار، ایک ناول نگار اور ایک داستان گو نظر آتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا ناول نگار کب کھل کر ہمارے سامنے آئے گا، ان کا افسانہ نگار کب ہمیں اپنے افسانے سنائے گا، اور ان کا داستان گو کب ہمیں اپنے قصوں سے متاثر کرے گا۔ بس ہمیں اس دن کا انتظار ہے۔ حنیف خلیل ارنسٹ ہیمنگوے کے کردار سنتیاگو کی طرح ایک پریکٹیکل کریکٹر ہے۔ سنتیاگو تو ہیمنگوے کے ناول بوڑھا اور سمندر میں مارلن مچھلی کو پکڑنا چاہ رہا ہے، لیکن حنیف کا خیال ہے کہ پشتو ادب کے خزانے میں جتنے بھی ہیرے جواہرات موجود ہیں وہ میں پبلک کو، پڑھنے والوں کو تحریری اور کتابی صورت میں دوں۔